اردو نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے زنا۔ زنا کیا ہے اور کس وقت زنا کی معافی ہے، اور اسلام کی روح سے زنا کے بارے میں چند معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ زنا کی اصلی تعریف ازدواج کی خلاف ورزی ہے۔ یہ فعل خلاف قانون ہے، اس لیے ایک جرم ہے۔ کم از کم ایک قسم کی بد روش ہے۔ یہ فعل مذہبی نواحی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ایک گناہ ہے۔ شائستگی کے حقوق کے خلاف جاتا ہے، اس لیے ایک سرقہ ہے۔ زنا غیر مفید ہے، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ روایات کی روح سے زنا ایک ذلیل فعل ہے، اس لیے اسے دبا دینا چاہیے۔ زنا ایک غیر متنبہ شوہر اور بیوی کو ناواجبی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے یہ فعل غلط ہے۔ ممکن ہے کہ زنا سے ایک معصوم شخص کو قابل نفرت مرض لاحق ہو جائے، اس لیے وہ برا ہے۔ اگر وہ بچے کی زندگی کو داغدار بنا دے تو لائق ملامت ہے۔ اس طرح اگر زنا سے عورت یا مرد کی آبرو خاک میں ملتی ہو، اس کی خودداری کو ٹھیس لگتی ہو، یا اسے دوسرے وسوسوں میں نیکو بننا پڑتا ہو، تو یہ فعل واقعی لائق نفرت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النور کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہے۔ نوع انسانی کی بقا اور انسانی تمدن کا قیام اس بات پر منحصر ہے عورت اور مرد محض لطف و لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے پائیدار عہد و وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو، اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اپنی انسانی نشو و نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور عورت اس بار کو اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس کے بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو۔ اس طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کا مل کر رہنے اور ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے، اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے دار رابطے پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اور مرد خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی زنجیر کٹ جائے، اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت اٹھی ہے۔ اس لیے انسانی قانون میں زنا ایک قابل سزا جرم ہے، اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا اس کے نزدیک جرم کی شدت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کے پاس ایسی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود تھا، اور پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور قانونی سزا آخر چارہ کار کے طور پر تجویز کرتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ اس جرم کا ارتکاب ہی نہ کرے اور سزا دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے دل میں عالم الغیب اور ہما گیر طاقت کے مالک خدا کا خوف بٹھاتا ہے، اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے، جس سے مر کر بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں قانون الہی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر اسے بار بار متنبہ کرتا ہے۔ زنا اور بے عصمتی ان بڑے گناہوں میں سے ہے
جن پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا۔ اس کے بعد آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو 4 تک جائز کا موقع دیتا ہے۔ دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں باہم پہنچاتا ہے، اور ناموافقت کی صورت میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے، تاکہ یا تو مصالحت ہو جائے یا پھر زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے نکاح کر لیں۔ اور اس طرح اسلام میں مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور صاف حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں۔ پھر وہ معاشرے سے ان اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی رغبت دلانے والے ہیں اور اس کے لیے موقع فراہم کرنے والے ہیں۔